إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار
رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بے حد رحم کرنے والے نے قرآن سکھایا. اس نے انسان کو پیدا کیا، اسے بولنا سکھایا. بات یہ ہو رہی تھی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جاندار مخلوقات کے مقابلے میں جن امتیازات سے اور خصوصیات سے نوازا ہے ان میں سے ایک عقل مندی ہے، سمجھ بوجھ اور شعور کی قوت ہے. دل اور دماغ اللہ تعالیٰ نے دوسرے جانداروں میں بھی رکھے ہیں، پیدا کیے، لیکن انسان کو دل دماغ دے کے اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کی صلاحیت، شعور کی قوت، فہم و فراست کی نعمت اور دولت سے مالا مال کیا ہے. یہ چیزیں دوسرے حیوانات کے پاس، دوسری جاندار مخلوقات کے پاس نہیں ہیں. اور یہ بات پچھلے خطبے میں عرض کی تھی کہ یہ جو انسان میں اللہ نے سمجھنے کی صلاحیت رکھی ہے، عقل، تدبر، فہم اور شعور کی صلاحیت رکھی ہے، اگر یہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے، اللہ کے دین کے تابع رہ کر کام کرے، اگر یہ شعور، یہ فہم و فراست، یہ سمجھنے کی قوت اللہ کے حکموں کے، اللہ کی وحی کے تابع ہو جائے، تو پھر اس سے انسان خود اپنے لیے اور دوسری بہت سی مخلوقات کے لیے بڑا نفع حاصل کر سکتا ہے. اگر یہ دماغ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دین سے آزاد رہے، اللہ کی وحی سے آزاد رہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی سے آزاد رہے، تو پھر اس عقل مندی، اس دانائی اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کا انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں سورہ اعراف کی آیت ہے کہ جو لوگ جہنم میں جانے والے ہیں ان کی خرابی یہی ہے کہ اللہ نے ان کو دل تو دیے، لیکن ان دلوں میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی. انہوں نے دل سے وہ مقصد حاصل نہیں کیا، انہوں نے اپنے دل سے وہ راستہ معلوم نہیں کیا جس راستے پر چل کر انسان اپنے رب کو پہچان لیتا ہے اور انسان کا تعلق اس کے خالق کے ساتھ جڑ جاتا ہے. تو اگر انسان نے اپنی سمجھنے کی، سوچنے کی صلاحیت سے اپنے رب کو پہچان لیا، اس کے احکام کی پہچان کر لی، اس کے دین کی سمجھ بوجھ اور اس کا شعور حاصل کر لیا، تو یہ انسان مخلوقات میں سے افضل انسان ہے. اور اگر یہ انسان ان ساری صلاحیتوں یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے باوجود اپنے رب سے دور رہا، بیگانہ رہا، اس سے اپنا تعلق نہ قائم کر سکا، اس کی پہچان نہ حاصل کر سکا، تو یہی انسان ہے جس کو اللہ نے اسفل سافلین قرار دیا. انسان کو دوسری جس خوبی سے اللہ نے نوازا ہے جو دوسرے حیوانات میں نہیں ہے، وہ بولنے کی قوت اور صلاحیت ہے. زبان ان حیوانات میں بھی اللہ نے رکھی ہے،
بلکہ انسان کی زبان سے ان کی زبانیں لمبی اور بڑی بھی ہیں لیکن وہ بول نہیں سکتے، اپنے ما فی الضمیر کا اظہار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے انہیں بولنے کی صلاحیت نہیں دی، قوت گویائی سے محروم رکھا ہے۔ انسان کو اللہ نے بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، اس صلاحیت کی بدولت انسان دوسرے حیوانات سے افضل اور ممتاز بن جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کو بولنے کی قوت عطا فرمائی ہے، اور دیکھیں ذرا ایسے لوگ موجود ہیں دنیا میں جو بول نہیں سکتے پیدائشی طور پر، پہلے چونکہ وہ سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے اس لیے اس وجہ سے وہ بولنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے، بول نہیں سکتے، وہ بھی اس دنیا میں موجود ہیں۔ لیکن زندگی کی جو لذت اور اس زندگی کا جو لطف بولنے والے انسان کو حاصل ہوتا ہے، اپنا ما فی الضمیر بیان کر کے وہ قوت گویائی سے محروم انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت بڑی انسان پر اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی عطا ہے، اور اللہ نے اس کا خصوصی طور پر تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ سورہ الرحمن کی شروع کی 4 آیتیں پڑھی ہیں، فرمایا الرحمن، بہت زیادہ رحم کرنے والا، بے حد مہربان ہے وہ، علم القرآن، جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے، جس نے قرآن سکھایا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ قرآن اول سے آخر تک انسانوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کے صفاتی نام اس قدر زیادہ ہیں کہ بیان سے باہر ہے، لیکن قرآن مجید کی تعلیم اور اس کے نزول کے ساتھ، اس کے نازل کرنے کے ساتھ اللہ نے اپنی کون سی صفت بیان کی ہے؟ الرحمن، صفت رحمان بیان کی ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا ہے۔ تو قرآن مجید کی تعلیم اور قرآن کا نزول یہ اول سے آخر اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ نے سب انسانوں پر، چونکہ وہ ہے ہی الرحمن، وہ ہے ہی الرحیم، وہ ہے ہی ارحم الراحمین، وہ خیر الراحمین ہے، اس نے اس قرآن کے نزول کے ذریعے انسانوں پر اپنی رحمت عامہ کا اظہار کر دیا ہے۔ الرحمن علم القرآن، اور پھر فرمایا خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ الانسان کہا ہے، کوئی خاص انسان مراد ہے یا سبھی انسان مراد ہیں؟ اس میں ساری تفسیریں موجود ہیں۔ بعض نے کہا اس سے حضرت آدم مراد ہیں، بعض نے کہا اس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، بعض نے کہا سارے انسان مراد ہیں، اور تینوں باتیں اپنی اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہے، کوئی تضاد نہیں۔ سب انسانوں کو سامنے رکھ کر علمہ البیان کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ نے انسان کو بولنے کی، بیان کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ انسان اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کر سکتا ہے۔ اللہ نے انسان کو بولیاں سکھائی ہیں۔ آپ دیکھ لیں مشرق سے لے کر مغرب تک دنیا کے مختلف خطوں میں جو انسان پھیلے ہیں، ان کو اللہ نے کتنی بولیاں عطا فرمائی ہیں، پھر ایک ایک بولی میں کتنے کتنے لہجے موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ الروم پارہ نمبر 21 میں اپنی اس نعمت کا اظہار کیا ہے۔ اللہ نے اپنی مختلف نشانیاں اور اپنے مختلف انعامات گنوائے ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے؟ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، یہ تمہاری رنگا رنگ قسم کی بولیاں اور تمہارے انسانی جسم کے، چہرے کے، جلد کے کئی کئی رنگ، یہ اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ عربی ہے، اردو ہے، فارسی ہے، پنجابی ہے، انگلش ہے، اور اس طرح درجنوں نہیں سینکڑوں بولیاں دنیا کی بن جاتی ہیں۔ یہ طرح طرح کی بولیاں، اب یہی وہ ایک عضو ہے زبان جو بھینس، گائے، گدھے، خچر اور گھوڑے کے منہ میں بھی موجود ہے، لیکن وہ بول نہیں سکتے۔ ان کی اپنی بولیاں ہوں گی، لیکن جانور دوسرے جانوروں کو اپنا ما فی الضمیر بتا نہیں سکتے۔ جس طرح انسان اپنی زبان سے اپنا ما فی الضمیر دوسروں کو بتا دیتا ہے، کیا دوسرے حیوانات ایسا کر سکتے ہیں؟ انسان اپنے محسوسات بیان کرتا ہے، بول کے بتا دیتا ہے، کیا کوئی جانور اپنا ما فی الضمیر بتا سکتا ہے کسی کو؟ اگر انسان کو کوئی تکلیف ہو،
جسم میں کسی میں بیماری کی وجہ سے بتاتا ہے میرے پیٹ میں درد ہے، میرے کان میں درد ہے، میرے سر میں درد ہے، یا مجھے فلاں تکلیف ہے. حیوان بول کے اپنی تکلیف نہیں بتا سکتا. ایک جانوروں کے معالج نے بتایا کہ عام ڈاکٹر اور ہمارے درمیان فرق یہ ہے، انسان اپنی تکلیف ڈاکٹر کو بول کے بتاتا ہے، اور ہمارا کام یہ ہے ہم نے حیوان کو چیک کر کے اس کی تکلیف خود معلوم کرنی ہوتی ہے. انسان بول کے اپنی تکلیف اپنا ما فی الضمیر بیان کرتا ہے. یہ اللہ رب العزت نے انسان کو خصوصیت عطا فرمائی ہے. اور سورہ البلد نے فرمایا الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی اور ایک زبان اور دو ہونٹ دیے ہیں. اللہ نے یہاں زبان کا بطور خاص ذکر فرمایا ہے. زبان دی ہے انسان کو اللہ رب العزت نے. یہ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ کی طرف سے بہت بڑا امتحان بھی ہے. انسان کو جہاں اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی ہے، بولنے کی صلاحیت دی ہے، اپنا ما فی الضمیر بیان کرنے کی قوت عطا فرمائی ہے، تو اس میں انسان کے لیے بہت بڑا امتحان ہے. شفتین فرمایا انسان کو ہم نے زبان دی ہے تو دو ہونٹ بھی دیے ہیں. تفسیر میں لکھا ہے، تفسیر ابن کثیر میں، کہ اللہ تعالیٰ انسان سے کہتا ہے کہ اے انسان، میں نے تمہیں آنکھیں دی ہیں اگر تو آنکھوں کو بچانے اور سنبھالنے کے لیے اس کے دو غلاف بھی دیے ہیں. یہ آنکھوں کے اوپر جو غلاف ہیں یہ انسان اپنی نظروں کو بچا سکتا ہے، انہیں محفوظ کر سکتا ہے. جہاں دیکھنا اور جو چیزیں دیکھنا اللہ کو پسند نہیں ہیں، انسان اپنی نگاہ کو وہاں سے روک سکتا ہے. اللہ نے غلاف عطا فرما دیے اور فرمایا یہ زبان دی ہے تو زبان کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی یہ ہونٹوں کی صورت میں تمہیں غلاف عطا فرمایا ہے، کور دیا ہے، اپنی زبان کو بچا سکتے ہو. یہ زبان انسان کو اللہ رب العزت کے قریب بھی لے جا سکتی ہے، اور یہی زبان انسان کو جہنم کا ایندھن بھی بنا سکتی ہے. یہ زبان بہت بڑی ذمہ داری ہے. بولنا، ہمارے ہاں کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو. سوچ سمجھ کے انسان کو بولنا چاہیے. یہ جو بول ہے، ایک جملہ اور ایک کلمہ، اگر یہ انسان کے حق میں ہوا تو آخرت میں ایک کلمہ انسان کو اللہ کی جنت کا مہمان بنا سکتا ہے. وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی جس میں یہ ذکر آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کا جب حساب کتاب ہوگا تو اس کی خطاؤں سے، غلطیوں اور گناہوں سے وہ گناہوں والا پلڑا بھر جائے گا، اور نیکیوں والے پلڑے میں کچھ نہیں ہوگا، خالی. اور جب یہ صورتحال ہوگی اسے یقین ہو جائے گا کہ میں تو جہنم میں گیا. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا میرے فرشتوں وہ بطاقہ لے کے آؤ. حدیث میں بطاقہ کا لفظ آتا ہے کہ چھوٹا سا ایک پرزہ، ٹکڑا کاغذ کا. وہ کس چیز کا ہوگا؟ اس نے اخلاص کے ساتھ زندگی میں ایک دفعہ توحید والا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، اور پھر پوری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد پوری زندگی اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا تھا. زبان سے پڑھا لا الہ الا اللہ، اور پھر اس کلمے کی حقیقت کو سمجھ کر ساری زندگی اللہ کے ساتھ پھر شرک نہیں کیا. بطاقہ لاؤ، فرشتے لا رہے ہوں گے، وہ کہے گا یا اللہ ادھر خطاؤں کا انبار ہے، یہ میری خطائیں پہاڑوں سے باتیں کر رہی ہیں، ادھر یہ ایک کاغذ کا پرزہ کیا کرے گا. اللہ فرمایا کہ میرے بندے آج انصاف کا دن ہے، یہ انصاف کا ترازو ہے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ انصاف کا ترازو ہے. آج ہر نیکی اور ہر بدی تولی جائے گی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی سامنے لائی جائے گی، ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی وہ بھی سامنے لائی جائے گی. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی اور بڑی بات اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھی جا رہی ہے. مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. ہر چھوٹی اور بڑی بات، ہر چھوٹا اور بڑا بول جو انسان بولتا ہے،
اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ لکھا جا رہا ہے. اسی لیے کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو. کئی بول دنیا میں بھی انسان کو بڑے مہنگے پڑ جاتے ہیں, اور کئی بول دنیا میں انسان کی اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت اور قدر و منزلت میں اضافہ کر دیتے ہیں, اور آخرت میں بھی اس ایک بول کی وجہ سے انسان کی قدر و منزلت میں اضافہ ہو جاتا ہے. جب وہ بطاقہ وہ پرزہ رکھا جائے گا ترازو میں نیکیوں والے پرڑے میں, تو وہ ایک پرزہ توحید اور اخلاص سے جو لبریز ہوگا وہ انسان کی ساری خطاؤں اور گناہوں پر بھاری ہو جائے گا. تو زبان کا استعمال یہ انسان کے لیے نجات کا ضامن بھی ہے, اور زبان کا غلط استعمال انسان کو اللہ تعالیٰ کے غصے اور غضب کا شکار بھی بنا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ, جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے. یہ ضمانت بڑی چیز ہے, ضمانت دے دینا کہ میں اپنی زبان کی بھی حفاظت کروں گا, اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کروں گا, زبان سے اللہ کی ناراضی والے باتیں نہیں کروں گا, اور اپنے دامن کو ہمیشہ بدکاری سے بچا کے رکھوں گا. حفاظت کی جس نے زبان کی اور شرمگاہ کی, اضمن لہ الجنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. آج ذرا ہم غور تو کریں یہ ہماری زبان کیا کرتی پھرتی ہے. لگائی بجائی, لوگوں کے دلوں پہ زخم لگانا, لوگوں کی عزتیں اچھالنا, لوگوں کو ذلیل کرنا, لوگوں پہ الزام لگانا, غیبتیں کرنا, چغلخوری کرنا. آج ہماری زبان کا استعمال کیا ہے؟ ہم خلوت میں بیٹھے لوگوں کی عزتیں تار تار کرتے رہتے ہیں. کیا مسجدیں ہوں, کیا دکانیں اور بازار ہوں, کیا گھر اور سفر ہوں, جہاں بیٹھے لوگوں کی عزتوں کو اپنی زبان کی کینچی سے کاٹ رہے ہوتے ہیں. ایک ایک بات اس زبان کی اللہ کے ہاں لکھی جا رہی ہے. اگر وہ کلمہ, وہ جملہ, وہ بات اللہ کو راضی کرنے والی ہوئی تو ایک بات انسان کو اللہ کی جنت کا مہمان بنا سکتی ہے, اور اگر وہ ایک بات جو اللہ کی ناراضی والی ہے انسان سمجھتا ہے معمولی بات ہے اور چلو کوئی گل نہیں, چھوٹی سی بات ہے, چھوٹی سی بات. یہ میرے اور آپ کے نزدیک چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, لیکن اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں وہ قصہ آپ نے سنا ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں میں سے آپ کی سب سے چہیتی اور لاڈلی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. جانتے ہیں نا ان کا مرتبہ مقام کیا ہے, ان کی شان کیا ہے. جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو آ کے کہتے تھے کہ اللہ کے نبی آپ میری طرف سے اپنی بیوی عائشہ کو بڑا سلام کہیے, جسے جبریل امین سلام کہتا, اور اس پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگتا ہے. وہ 50 دنوں تک وحی نہیں آتی. اللہ رب العزت اس کے بعد قرآن مجید کی ایک لمبا حصہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں نازل فرما کے ان پر ہونے والا جو کیچڑ اچھالا گیا, اللہ کہتا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم, یہ بہتان عظیم تھا جو عائشہ پر لگایا گیا تھا. اور ایک اور بڑی اہم نقطے کی بات یہاں, قرآن حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے, قرآن مجید کے الفاظ بڑے صاف ہیں. بہت سارے لوگ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے جھوٹ بولیں گے. قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں, اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر جھوٹ بولیں گے, واللہ ربنا ما کننا مشرکین. اللہ جو ہمارا رب ہے اس کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہم نے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا. مشرک یہ اللہ کے سامنے قسم اٹھائیں گے, جھوٹی قسمیں. اللہ فرماتا ہے ہم ان کی زبانیں بند کر دیں, کیونکہ زبان نے جھوٹ بولا ہے, زبانیں بند کر دیں گے. زبان جھوٹ بول رہی ہے, پھر کیا ہوگا؟ ان کے ہاتھ بولیں گے, ان کے پاؤں بولیں گے, ان کے چمڑے بول کے بتائیں گے کہ حقیقت حال کیا ہے. زبان کے جھوٹ پر اس کے ہاتھوں کی, ان کے ہاتھوں کی, پاؤں کی اور چمڑوں کی گواہی اللہ لے گا. انسان حیران ہوگا, وہ اپنے آزاد سے کہے گا کہ تمہیں بچانے کے لیے تو میں نے جھوٹ بولا ہے, تم نے میرے خلاف گواہی دے دی.
قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ کہیں گے ہم کون ہیں، بولنے والے اور نہ بولنے والے، اس بلانے والے نے ہمیں بلایا ہے، اس کے حکم سے بولے ہیں، اللہ کے حکم سے۔ لیکن ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو بہتان لگانے والے لوگ تھے، آپ کے خلاف یہ سارا طوفان بدتمیزی بپا کرنے والے لوگوں کے بارے میں اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے کہ یہ واحد گناہ ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگانے والوں کا، کہ ان لوگوں کی زبانیں، ہاتھ اور پاؤں، تینوں چیزیں اللہ کے ہاں قیامت کے دن ان کے خلاف گواہی دیں گی۔ زبانیں بھی ان کے خلاف ہی بولیں گی، پاؤں اور ہاتھ بھی ان کے خلاف ہی بولیں گے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، ان کی زبانیں بھی پکاریں گی، ان کے ہاتھ بھی پکاریں گے، ان کے پاؤں بھی پکاریں گے۔ یہ شان ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کر رہے تھے تو تذکرہ آ گیا ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو پہلے یہودی مذہب پر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں کا وہ علاقہ فتح کیا تو آپ کے ایک صحابی کے حصے میں آ گئیں۔ تقسیم کے دوران کسی نے مشورہ دیا، اللہ کے نبی یہ سردار کی بیٹی ہے صفیہ، تو سردار کی بیٹی سردار کے گھر ہونی چاہیے، تو آپ ان سے صحابی سے وہ لے کے اپنے ساتھ شادی کر لیں۔ آپ نے بدلے میں اس کو 2 کنیزیں دے کے، 2 باندیاں دے کے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا اور ان سے شادی کر لی، نکاح کر لیا، اور ان کو غلامی سے آزاد کرنا حق مہر مقرر کر دیا۔ صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حیی بن اخطب یہودیوں کے سردار کی بیٹی۔ آپ نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ رشتہ تھا نا سوتن والا، تو بات اچھی نہ لگی۔ آپ نے کہا اللہ کے نبی چھوڑیے، اس یہودن کی بات کر رہے ہیں آپ، یا بعض روایتوں میں آتا ہے کہا اس چھوٹے قد والی کی بات کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے پیاری عائشہ، تم نے ایک ایسی بات کہہ دی ہے، ایک ایسا کلمہ اور جملہ بول دیا ہے، لو مزج بها البحر لمزجت، اگر یہ ایک جملہ تمہارا سمندروں کے پانیوں میں ڈال دیا جائے تو یہ سمندروں کے پانیوں کو کڑوا کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایک جملہ تمہارا، ہم کہتے ہیں گالی کوئی نہیں، وہ کوئی بات نہیں، لوگوں کی عزتوں پر زبان کھولنا، ان کی عزتیں تار کرنا، ان پر لگائے جانے والے بہتانوں کے ساتھ اپنی زبانوں کو لطف اندوز کرنا، گالی کوئی نہیں، بات ہی کوئی نہیں ہے۔ اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی اور لاڈلی بیوی عائشہ ایک جملہ بولے، آپ فرماتے ہیں عائشہ سمندروں کے پانیوں کو کڑوا کرنے کے لیے تمہارا یہ ایک جملہ کافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جنہوں نے خود اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ کے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا تھا، آپ نے انہیں رجم کی سزا سنائی اور رجم کیا، تو رجم ہو گیا۔ وہاں سے جب واپس آنے لگے تھے تو 2 صحابہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، ایک نے دوسرے سے کہا کہ دیکھو اللہ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالا ہوا تھا، اس نے خود آ کے اللہ کے نبی کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کیا ہے، اگر یہ اپنے گناہ پر پردہ ہی رہنے دیتا، اپنے گناہ کا اعتراف نہ کرتا تو یہ کتے کی موت نہ مرتا۔ وہ جو سزا دی گئی تھی نا رجم کی، اس کے بارے میں کہ کتے کی موت نہ مرتا۔ یہ نبی علیہ السلام نے یہ بات سن لی لیکن خاموش رہے، واپس آ رہے تھے۔ آج ذرا غور کریں، ہمیں تو احساس ہی نہیں ہے ہم کیا کیا باتیں زبان سے کر جاتے ہیں، اور ادھر صحابہ کرام ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کیا شانیں تھیں ان کی، کیا مقام تھا ان کا اللہ کے ہاں۔ قرآن مجید کی ہر وہ آیت جس میں یہ الفاظ آئے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ تمام الفاظ تمام صحابہ کے لیے، لیکن جب بات ہو جاتی ہے تو گرفت میں وہ بھی آتے ہیں۔ آپ واپس تشریف لا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پہ بکری کا مرا ہوا بچہ اور بہت تعفن والا بدبو، شدید بدبو وہاں اس سے آ رہی تھی، اس کے پاس سے گزرنا ممکن نہیں تھا۔ آپ نے وہ دیکھ لیا، آپ اس کے پاس رک گئے،
اور ان دونوں شخصوں کو بلایا. آپ نے فرمایا کہ چلو یہ کھاؤ بھی ہے, یہ مردار کھاؤ. کھڑے ہو. اللہ کے رسول یہ کیسے کھا سکتے ہیں, مردار ہے. فرمایا ابھی تم نے اپنے بھائی کے بارے میں جو بات کی ہے وہ اس مردار کے کھانے سے زیادہ خطرناک بات ہے. اپنے بھائی کی عزت سے جو اپنی زبان کو آلودہ کیا ہے وہ جرم زیادہ خطرناک ہے اس مردار کو کھانے کے مقابلے میں. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا, تم میں سے کسی سے کہا جائے کہ یہ تمہارا مردہ بھائی پڑا ہوا ہے, اس مردے کا گوشت کھاؤ. کسی سے کہا جائے کیا کوئی پسند کرے گا؟ کیونکہ ہم میں سے کسی کو اس کے مردہ بھائی کی لاش پڑی ہو اور اسے کہا جائے اس کا گوشت نوش کے کھانا شروع کر دو, کون کھائے گا؟ کوئی پسند نہیں کرے گا. تو فرمایا یہ اپنے بھائیوں کی غیبت کرتے ہو, یہ اس مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے کہیں زیادہ خطرناک ہے. ہم نے باتوں کو معمولی سمجھا ہوگا, آج آسان ہے, لیکن کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں حساب دینا مشکل ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا, اتدرون ما المفلس, جانتے ہو کنگال کون ہے, کنگلا؟ عرض کی اللہ کے رسول جس کے پاس پیسہ دے نہ ہو وہ مفلس ہے, کنگال ہے. فرمایا نہیں, میری امت کا کنگال وہ ہے جو قیامت کے دن نیکیوں کے انبار لے کے آئے گا, لیکن صورتحال دوسری طرف یہ ہوگی, کسی کو گالی دی ہوگی, کسی پر بہتان لگایا ہوگا, کسی کی عزت اچھالی ہوگی, کسی کو مارا ہوگا, کسی کا مال غصب کیا ہوگا, کسی کو قتل کیا یا کروایا ہوگا. اتنے گناہ ہوں گے. وہ حق لینے والے آئیں گے, قیامت والے دن پیسے تو ہوں گے نہیں, اس کی نیکیاں اٹھا اٹھا کے حقداروں کو دی جائیں گی. نیکیاں ختم ہو جائیں گی, حقدار باقی موجود ہوں گے, پھر ان کے گناہ اٹھا اٹھا کے اس کے کھاتے میں, اس کے پرنے میں ڈالے جائیں گے. یہ نیکیوں کے انبار لے کے آنے والا, اپنی زبان کا بے دریغ اور غیر محتاط استعمال کرنے والا, اپنے حرکتوں کی وجہ سے قیامت والے دن نیکیوں سے خالی ہو کے اور گناہوں کے انبار ساتھ لے کے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے. یہ جو زبان ہے نا, زبان جب چلنے پہ آئے, غیبت, چغل خوری, بہتان ترازی, تحقیق کیے بغیر لوگوں کے بارے میں باتیں کرنا, سنی سنائی لے کے چلتے پھرتے رہنا, اس سے انسان کی تہجدیں برباد ہوتی ہیں, اس سے انسان کا جہاد فی سبیل اللہ برباد ہوتا ہے, اس سے انسان کی زکوٰۃ تباہ ہو جاتی ہے, اس سے انسان کی نمازیں برباد ہو جاتی ہیں, ضائع ہو جاتی ہیں. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, مشکات المصابیح میں حدیث ہے, سنن نبی داود, سنن ترمذی, مسند امام احمد بن حنبل کے حوالے سے, عرض کی اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جس کی بدولت میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے بچ جاؤں. کیا فکر ہے صحابہ کرام, سوچ دیکھیے, فکر دیکھیے, کام بتائیں, کام. ہم سمجھتے ہیں کام کی ضرورت نہیں ہے, بس دعاؤں اور خواہشوں سے کام چلانے ہیں. یہود کہتے تھے, نصارہ کہتے تھے, دعوے کرتے تھے, وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا. یہودی کہتے تھے بس یہودی جنت میں جائیں گے, عیسائی کہتے تھے بس عیسائی جنت میں جائیں گے. ہم کہتے ہیں نبی پاک کے غلام ہیں, عاشق ہیں, جنت میں جانا ہی جانا ہے. ہم کوئی دعویٰ کر رہا ہے, کوئی کہتا ہے ہم حسینی ہیں, ہم جائیں گے ہی جنت میں, باقی سب جہنم میں جائیں گے. کوئی کہتا ہے ہم عاشق رسول ہیں, ہم جنت میں جائیں گے. کتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. اور وہ کیا کہتے ہیں, اللہ کے نبی کام بتائیے کوئی جس کام کی وجہ سے اللہ مجھے جنت دے دے اور جہنم سے بچا لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ارکان اسلام بتائے, 5 ارکان اسلام, توحید و رسالت کا اقرار, 5 وقت کی نماز کا قیام, زکوٰۃ کی ادائیگی, رمضان کے روزے, بیت اللہ کا حج. رمضان بھی قریب آ رہا ہے, مہینے سے کم وقت رہ گیا. فکر مندی کریں, اس کا شوق پیدا کریں, تیاری کریں, اپنے ذہن کو, اپنے آپ کو تیار کریں, گھر کا ماحول بنائیں رمضان کے لیے. اور یہ زبان کی بات کر رہے ہیں, اس زبان کے کنٹرول کا بھی روزے کے ساتھ بڑا تعلق ہے. جس نے روزہ رکھا اور زبان کو ڈھیلا چھوڑ دیا, بے لگام کر دیا, اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح بخاری کی حدیث. یہ روزہ زبان کو بھی روزہ رکھوا دیتا ہے, یہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے. حقیقی روزہ انسان کا
وہ اس کے سارے اعضاء کا روزہ ہوتا ہے. زبان کا بھی روزہ، ہاتھ کا بھی روزہ، آنکھوں کا روزہ، کانوں کا روزہ. لیکن ہماری اکثریت افسوس سے کہنا پڑتا ہے صرف پیٹ کا روزہ رکھتی ہے. صرف صبح فجر کے وقت سے لے کر مغرب کے وقت تک کا روزہ کھانے پینے کا ہوتا ہے. حقیقی اور بڑا روزہ پوری زندگی کے لیے اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے روزہ بہت کم لوگ رکھتے ہیں. رمضان کے روزے بتائے، حج بتایا، پھر آگے اور بہت سارے خیر کے، بلائی کے دروازے، جہاد فی سبیل اللہ، قیام اللیل اور تہجد، اور اس کے علاوہ دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف، صدقہ و خیرات، بڑے بڑے بلائی کے دروازے بتایا آپ نے. آخر میں آپ نے فرمایا اے معاذ الا ادلک بملاک ذلک کلہ، میں نے ساری چیزوں کا ایک خلاصہ نہ بتا دوں تمہیں؟ اگر تم نے اس کا دھیان رکھا تو یہ سارے عمل محفوظ ہیں، اس کا دھیان نہ رکھا ساری پونجی برباد ہو جائے گی. جی اللہ کے رسول فرمائیے. آپ نے اپنی زبان پکڑ کے فرمایا کف علیک ھذا، اس زبان کو قابو میں رکھنا. عرض کی اللہ کے رسول یہ جو باتیں ہم کرتے ہیں کیا اس کا حساب ہوگا؟ انا لمؤاخذون بما نتکلم، باتوں کا بھی حساب ہوگا؟ آپ نے فرمایا ثقلتک امک یا معاذ، اے معاذ تمہیں تمہاری ماں گم پائے. آپ نے تعجب سے یہ بات کہی. اور صحابی کی شان بھی دیکھیے، جب بھی یہ حدیث بیان کرتے تھے رسول اللہ کا یہ الفاظ بھی ساتھ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی نے مجھے کہا تھا ثقلتک امک یا معاذ، اے معاذ تمہیں تمہاری ماں گم پائے. وَهَلْ يُكِبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ أَوْ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، قیامت والے لوگوں کو ان کے نتنوں اور چہروں کے بل ان کی زبانوں کی کمائی جہنم میں ڈال دے گی. زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے لیکن بہت بڑا امتحان بھی ہے. اس زبان کو قابو میں رکھنا. یہ زبان اللہ کی رضا والا، اگر ایک کلمہ انسان بول دے، ایک حدیث کا مفہوم، اللہ کی رضا والا ایک کلمہ انسان کو وہ اللہ کی جنت میں بہت بلندیوں میں پہنچا دیتا ہے. اور کئی دفعہ انسان اللہ کی ناراضی اور غصے والا ایک کلمہ بولتا ہے اور بندہ سمجھتا معمولی ہے اسے، کہ جیسے ناک میں مکھی بیٹھے نا ایسے اڑا دیتے ہیں، معمولی سمجھتا ہے. لیکن وہ ایک اللہ کی ناراضی والا کلمہ انسان کو اللہ کی جہنم کی سب سے گہری تہ میں پہنچا دیتا ہے. یہ زبان کو کنٹرول کرنا ہے. اگر رمضان کے حوالے سے دیکھیں جو قریب آ رہا ہے، ابھی سے اپنے آپ کو تیار کریں. ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے تہیا کر لیں کہ یہ رمضان جب آئے گا اس سے پہلے پہلے ہم نے پورا عزم کر لینا ہے، تیاری کرنی ہے. آئندہ سے اس زبان کو ہمیشہ کے لیے غیبتوں سے، جھوٹ سے، غلط بیانی سے، لگائی بجائی سے اور لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنے سے اس زبان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روزہ رکھوا دینا ہے. اگر یہ کر لیں تو انشاءاللہ بڑا مبارک ہوگا یہ رمضان. تو آئیے اپنی زبانوں کا احتساب کریں، اپنی زبانوں کا جائزہ لیں، اللہ سے توفیق مانگے. یا اللہ ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان زبانوں کو بے لگام ہونے سے محفوظ فرما. یا اللہ جو کچھ کر چکے ہیں ہمیں معاف کر دے اور آئندہ ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.